استاد پپو سے، پپو بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ تو پپو بولا سر آپ کو مس ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پپو سر یہی خوش فہمی تھی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی سی رسی لو اور ایک درخت پر باندھ لو۔ نانا کاکا خودکشی نہیں کرنی، وچ ایک پھٹی پاؤ، اینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے تے رولے مکنے ہی نہیں۔ ایک پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا کہ اچانک باہر سے اسے ایک جگنو آتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہمارے کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ رشوت کو اردو میں ہمارے سرکاری بزرگ چائے پانی کہتے ہیں۔ وڈی تحقیق کے مطابق کیک رس کے ساتھ چائے نہ پیا کریں کیونکہ ساری چائے تو رس پی جاتے ہیں۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان بولا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ بطور پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر رش والی جگہ میں گھس کر پوچھیں اتھے کی ہویا ہے۔ کسی نے ایک شادی شدہ مرد سے پوچھا محبت اندھی ہوتی ہے تو شادی کیا ہے؟ جواب دیا آنکھ کا آپریشن۔ ایک تبلیغی جماعت کے ایک امیر نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھیں تو استغفر اللہ پڑھیں۔ سفر شروع ہوا پر کوئی عورت نظر نہ آئی تو اچانک ایک ساتھی نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ باقی ساتھی بولے کدھر ہے کدھر ہے؟ لمبے چوڑے سردار نے ایک چھوٹے قد والی عورت سے شادی کر لی۔ اس کے دوست نے پوچھا یار تم نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بولا یار مصیبت جتنی چھوٹی ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو نسخہ دیتے ہوئے بولا یہ دوا پابندی سے استعمال کریں اور بڑی سے بڑی مصیبت کو بھولنے کی کوشش کریں۔ مریض گھبرا کر بولا ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں وہ مصیبت باہر ہی بیٹھی ہے۔ شادی کی پہلی رات نئے نویلی دلہن شرم کے مارے بہت کم بول رہی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دوں گا اگر تمہاری آواز میرے کانوں میں آئے گی، آپ کچھ بولو۔ بیوی بولی جی بہت شکریہ میرے سرتاج۔ اور اب شادی کے 2 سال ہونے والے ہیں۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے مجھ سے بڑے تحفہ لے لو لیکن خدا کے لیے اپنی بکواس بند رکھو۔ بیوی مزے مزے سے گول گپے کھا رہی تھی، 20-25 کھا لیے تو پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ 10 اور کھا لوں؟ شوہر بولا ناگن کھا لے۔ بیوی نے شوہر کو تھپڑ مارا اور بولی کہ ناگن کس کو بولا؟ شوہر بولا ارے میری جان میں نے کہا ناگن کھا لے، جتنا دل کرتا ہے کھا لے۔ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ شوہر جا کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا۔ اس کے بچے نے کہا پاپا بال بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ کے۔ باپ بولا ہاں بیٹا حجامت ہونے والی ہے۔ کچھ ہی دور کھڑی بیوی نے طنزیہ طور پر کہا ہاں واقعی آپ کی حجامت ہونے والی ہے۔ بڑی بڑی چولیں ماری لیکن کبھی اپنے نام کے ساتھ شہزادی، ڈول، پری وغیرہ نہیں لکھا۔ ایک شہزادی سی لڑکی نے بتایا نیشنل میڈیسن آف پاکستان، پیٹ درد، بد ہضمی، دل گھبرا رہا ہے، 7 اپ پیجیے۔ جو لڑکیاں چاہتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی گھر کا سارا کام ان کی ساس ہی کرے تو ایسی لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی کے بیٹے سے شادی کر لیں۔ بھاڑ میں جائے سیوک اور KFC، آؤ تمہاری بائک پہ گول گپے کھانے چلیں۔ دنیا میں سب سے مختصر فون پر بات میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ اپنی پرانی تصاویر کو دیکھ کر مرد اپنے بالوں کو یاد کرتے ہیں اور خواتین اپنی کمر کو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ شیمپو میں بادام اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ بالوں کو یاد رہے کہ انہوں نے ٹوٹنا نہیں۔ پاکستانی لڑکے اول تو کسی لڑکی سے ان باکس میں بات نہیں کرتے، اگر کریں بھی تو مذہبی باتوں اور دینی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ پولیس بی بی آپ تو بہادر ہیں،
ڈاکو کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ عورت کانپتے ہوئے، مجھے کیا پتا کہ وہ ڈاکو تھا، میں تو سمجھی میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ ریسرچ کے مطابق جوائنٹ فیملی سسٹم میں بغاوت کی بنیاد ہمیشہ زیادہ کمانے والے کی بیوی ہی متعارف کرواتی ہے۔ سوا سیر، ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے ویٹر کو بلا کر اے سی بند کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ویٹر کو اے سی چلانے کو کہا۔ جب کافی دیر تک اس قسم کی فرمائشیں جاری رہیں تو قریب میز پر بیٹھے ہوئے شخص نے ویٹر کو بلا کر کہا، یہ عورت تمہیں بار بار بلا کر اور احکامات دے کر پاگل بنا رہی ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دو۔ ویٹر نے تشکرانہ انداز میں کہا، ارے صاحب آپ فکر نہ کریں، پاگل تو میں اسے بنا رہا ہوں، ہمارے پاس اے سی ہی نہیں ہے۔ ایک انتہائی سست لڑکی، اپنی شادی والے دن، اماں میں سونے جا رہی ہوں، بارات آئے تو جگا دینا۔ میں نے سوچا تھا کہ 4 شادیاں کروں گا، اگر 2 ماریں گی تو باقی 2 بچا لیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 مجھے پکڑتی ہیں اور 2 مارتی ہیں۔ بیگم، سارا دن موبائل سے چپکے رہتے ہو، کم از کم چھٹی والے دن تو میرے لیے وقت نکال لیا کرو۔ شوہر نے موبائل چارجنگ پلگ میں لگایا اور کہا، لو جی بیگم، آج کا پورا دن تمہارے نام۔ پھر شوہر نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہا، آج کھانا ماسی کے ہاتھ کا نہیں تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے، اور دیکھو گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، ابھی جالے بھی صاف کر لیا کرو، ٹھنڈ ہو رہی ہے اپنے ہاتھ کی گرما گرم کافی ہی پلا دو، بہت دل کر رہا ہے، اور ہاں آتے ہوئے حساب والی کاپی بھی لے آنا، کتنی شاپنگ کی ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اور ہاں میری 2-3 ٹی شرٹس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بھی لگا دو۔ بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور شوہر کے ہاتھ میں موبائل پکڑاتے ہوئے بولی، یہ لیں، یہ فل چارج ہو گیا۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما گئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ، میں اپنے لیے نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت سا داماد دے دے۔ پتا ہے پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہوگی۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں کہ دعاؤں میں ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ پیار ہو تو ہیر رانجھے والا، ورنہ آج کل کی لو سٹوری تو لیٹ ریپلائی پر ہی دی اینڈ ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا پاگل ہو جانی ہے۔ آخر میں پتہ لگنا ہے کہ چائنا سے آنے والی بیماری کا علاج کرشی جوہر جوشاندے میں چھپا تھا۔ آج میرے بھائی سے محلے والوں نے شکایت کی کہ اپنے بھائی کو لگام دو۔ بھائی نے کہا، لگام گھوڑے کو ڈالی جاتی ہے، گدھے کو نہیں۔ بیوی نے بڑے پیار سے شوہر کے پاس آتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، منی اور ببلو کے علاوہ ہمارا ایک بچہ اور بھی ہونا چاہیے۔ شوہر، مہنگائی بہت ہے بیگم، اس لیے یہ 2 بچے ہی کافی ہیں۔ بیگم، وہ تو ٹھیک ہے مگر میں پریشان ہوں۔ شوہر بولا، ایسی پریشانی بیگم؟ بیگم، پریشانی یہ ہے کہ اگر ببلو کو اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کون سہارا ہوگا؟ یہ سن کر شوہر بھی پریشان ہو گیا۔ بیوی، پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر، میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوسری شادی کر لوں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ ابھی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ شوہر کو کچھ ہو گیا۔ 2 دن بعد ہوش آیا تو پتا چلا کہ ٹیبل پر رکھا گلدان زور سے سر پر پڑا تھا۔ لڑکے والے، بیٹی شرماؤ مت، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ لڑکی لڑکے سے، آپ نے اگر یہ سموسہ نہیں کھانا تو میں کھا لوں؟